اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، السلام علیکم۔ خان صاحب نے اپنے تقریر کے دوران اسلام آباد کے اندر کل کی جو خوفناک صورتحال کا ذکر کیا ہے، یعنی ایک سابق وزیر اعظم پیشی کے لیے اسلام آباد جاتے ہیں اور ایک سازشی منصوبہ جو ہماری ملک کی اسٹیبلشمنٹ ایک منصوبہ بناتی ہے، جس طرح وزیر آباد کا منصوبہ بنایا گیا تھا، خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اسی طریقے کا ایک سازشی منصوبہ کل اسلام آباد کے اندر بھی بنایا گیا تھا۔ جس طرح روڈ بلاک کیے جاتے ہیں، کنٹینر لگائے جاتے ہیں، شیلنگ ہوتی ہے، لاٹھی چارج ہوتی ہے، خان صاحب کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یقیناً کل خان صاحب کی قتل کی سازشی منصوبہ تیار تھا، اور ایک مرتبہ پھر سلام ہو پاکستان کی لوگوں کو کہ ایک مرتبہ پھر پاکستان کے نوجوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر اس سازشی منصوبے کو ناکام بنایا۔ دوستو ساتھیو، 11 مہینے کے اندر یہ طاقتور حلقے کل کے سامنے آ چکے، یہ بے نقاب ہو چکے، یہ عوام کے سامنے ننگے ہو چکے، اور اب عوام کا اعتماد نہیں رہا ان اداروں کے اوپر۔ قوم جانتی ہے کہ وزیر آباد میں خان صاحب پر قاتلانہ حملے میں کون لوگ ملوث سے، قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ ارشد شریف کو کس نے قتل کیا، قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک آرمی چیف سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف امریکہ میں لابنگ کرتا ہے اور ایک سازشی منصوبے کے تحت رجیم چینج کرتے ہیں۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ ایک آرمی چیف جنرل باجوہ سٹنگ گورنمنٹ کی موجودگی میں اپنی آئینی اختیارات سے تجاوز کر کے رشیا کے خلاف پالیسی بیان دیتی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ اس جنرل باجوہ نے ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش کی، اور اس چوروں کی جو ٹولہ ہے پی ڈی ایم کی شکل میں، اس کے اوپر قوم کو مسلط کرنے والے جنرل باجوہ کو قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ جب آپ تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو گرفتار کرتے ہو اور پھر ان کو بے لباس کرتے ہو، ان کی ویڈیوز بناتے ہو، ان کے اوپر تشدد کرتے ہو، قوم اچھی طرح جانتی ہے۔ ان تمام آپ کی غیر آئینی، غیر اخلاقی، غیر انسانی اقدامات سے قوم اچھی طرح واقف ہے۔ جس طرح ایک وارنٹ گرفتاری کے اوپر آپ نے تماشا لگایا زمان پارک میں، اور وہاں پر موجود خواتین اور بچوں کے اوپر تشدد کیا، جس طرح آپ نے اسلام آباد کے اندر تشدد کیا، قوم اچھی طرح جانتی ہے کہ آپ قانون پر عمل درآمد نہیں کر رہے۔ آپ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ خان صاحب عدالتوں میں پیش ہو جائے، آپ کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ خان صاحب کو دور کرنا چاہتے ہو پاکستانی عوام سے۔ یہ قوم اچھی طرح سمجھ چکی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور ان ڈاکو چوروں کو اچھی طریقے سے قوم سمجھ چکی ہے۔ قوم یہ بھی اچھی طرح سمجھ چکی ہے کہ لندن پلان کیا ہے۔ اس چور اور ڈاکو کے ساتھ جو سزا یافتہ مجرم ہے، جو اس ملک سے بھاگا ہوا ہے، ہمارے طاقتور حلقے اس کے ساتھ بیٹھ کر پلاننگ کرتی ہے، معاہدہ کرتی ہے، ان بین الاقوامی قوتوں کے ساتھ معاہدہ کرتی ہے کہ ہم نے عمران خان کو سیاسی منظر عامہ سے
غائب کرانا ہے، ختم کرانا ہے۔ قوم اچھی طریقے سے اس آپ کی سازشی منصوبوں سے اور آپ کی نیت سے اچھی طرح واقف ہو چکی ہے۔ اسی لیے قوم کا اعتماد ختم ہو چکا ہے ہماری ملک کی ریاستی اداروں کے اوپر۔ اسی لیے قوم آج خان صاحب کے ساتھ کڑی ہے، خان صاحب کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کو ہتھیلی میں لے کے کڑی ہے۔ اسی لیے کڑی ہے کہ قوم کا اعتماد ختم ہو چکا ہے اس ملک کے ریاستی اداروں پر اور اس ملک کے اس فرسودہ اور کرپٹ نظام کے اوپر اعتماد ختم ہو چکا ہے قوم کا۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ ایک خطرناک اور سنگین صورتحال اس ملک کے اندر پیدا ہو رہی ہے، جہاں پر قوم کا اعتماد ختم ہو جائے اپنے اداروں کے اوپر، دوریاں پیدا ہو، نفرتیں پیدا ہو، اور یقیناً اس 11 مہینے کے اندر ایک سوچے سمجھے منصوبے کہتے ہیں، یہ سازش بین الاقوامی سطح پر تیار ہو چکی ہے کہ پاکستان کے اندر انارکی پیدا کرنا ہے، انتشار پیدا کرنا ہے، اور پاکستانی قوم اور اداروں کے اندر دوریاں پیدا کرنی ہے، یعنی ریاستی اداروں اور پاکستانی قوم کے درمیان دوریاں پیدا کرنی ہے، نفرتیں پیدا کرنی ہے، اور اس کا ماحول بنایا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں طاقتور حلقے اور ہماری ملک کی یہ جو کرپٹ اور ڈاکو ٹولہ ہے، جو بین الاقوامی قوتوں کے ایجنٹ ہے، جو امریکہ کے جو ہے نا غلام ہیں، کیونکہ ان کا لوٹا ہوا مال ان ممالک میں پڑا ہوا ہے، تو یقیناً ان کے ایجنڈا پر عمل درآمد کرانے کے لیے اس ملک کے اندر انارکی اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ قوم کے نوجوانوں کی آنکھوں میں غصہ ہے، جس انداز سے وہ تشدد کا سامنا کر رہے، جس انداز سے وہ آپ کی شیلنگ کا، آپ کی لاٹھی چارج کا وہ سامنا کر رہا ہے، یقین کیجئے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی شدید تشدد کسی سیاسی ورکر پر نہیں کیا گیا، اور اس طرح کسی سیاسی ورکر کے ساتھ غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر آئینی حرکتیں نہیں ہوئی ہیں جو اس 11 مہینے کے اندر سیاسی ورکروں کے ساتھ ہوا ہے۔ ذل شاہ کو تشدد سے قتل کیا گیا، ارشد شریف کو قتل کیا گیا، صحافیوں کے اوپر دہشت گردی کی FIRs کاٹی گئی ہے، دہشت گردی کی FIRs، پھانسی کی دفعات، عمر قید کی دفعات ڈالے گئے۔ جو شخص سچ بولے گا، جو شخص سچ لکھے گا، اس کے خلاف یہ طاقتور حلقہ جو ہے ریاستی اداروں کو استعمال کرے گا۔ 21 سال کے بچوں کو گرفتار کیا گیا، سوشل میڈیا پر سچ بولنے پر گرفتار کیا گیا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، ان کے اوپر کیس ڈالے گئے ہیں، ان کو سزائیں ہوئی ہے، ان کی مستقبل تباہ کی ہے اس ملک کی اس طاقتور اسٹیبلشمنٹ نے اور اس کے جو ہے نا ٹٹو حکومت نے۔ 22 سال کے بچے جو یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ان کے اوپر بغاوت کے مقدمات ڈالے گئے، ان کو سزائیں دی گئی ہے، ان کے اوپر تشدد کیا گیا، اور ان کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے، صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ وہ سچ نہ بولے، وہ ان کی یہ چہرے بے نقاب نہ کرے، ان کی سازشی منصوبوں کو بے نقاب کوئی نہ کرے، سچ نہ بولے، ورنہ یہ تشدد کریں گے، گرفتار کریں گے، FIRs کٹوائیں گے، بے لباس کریں گے۔ اسی لیے آج قوم کی آنکھوں میں بے حیثیت سیاسی ورکر ایک خونی انقلاب دیکھ کر ہوں۔ اگر ان کی رائے کو عزت نہیں دی گئی، قوم کی رائے کو عزت نہیں دی گئی، قوم کی رائے یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کراؤ، ہم نے عمران خان کو اس ملک کا مستقبل بنانا ہے، ہم نے اپنی مستقبل ووٹ کے ذریعے عمران خان کے ہاتھ میں دینا ہے،
یہ قوم فیصلہ کر چکی ہے، اور اگر آپ اس رائے سے، اس کی اس رائے کو، قوم کی اس اکثریتی رائے کو آپ تسلیم نہیں کرو گے، صاف اور شفاف الیکشن کی طرف آپ نہیں جاؤ گے، تو یقیناً قوم کی آنکھوں میں خونی انقلاب نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نہیں بچا سکیں گے اپنے آپ کو بھی اور اس ملک کو بھی۔ یہ ملک ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا چاہیے، ہماری ملک کی ریاستی اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ ملک ہاتھ سے نکل جائے گا، جس طرح 1971 میں آدھا پاکستان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ آپ کی ضد کی وجہ سے، آپ کی بدماشی کی وجہ سے، آپ کی انا کی وجہ سے، آپ کی غنڈہ گردی کی وجہ سے آدھا پاکستان ہم کھو چکے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے، زبردستی ان ڈاکو اور چوروں کی نسلوں کو قوم کے اوپر مسلط نہ کرے۔ آپ نے مریم نواز کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، جو بھی وہ بولے، جو بک بک وہ کرے، جو بک بک کرے۔ معاشی قاتل ہے مریم نواز، تم اور تمہارا خاندان اور زرداری خاندان اس قوم کا معاشی قاتل ہے۔ تم دونوں خاندانوں میں اور کچے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہو۔ روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو اغوا کر کے تاوان وصول کرتے اور آپ اس ملک کے خزانوں کو لوٹتے ہو۔ دونوں ڈاکو معاشی قاتل ہو آپ، اس ملک کے جو ہے نا نوجوانوں کا معاشی قاتل، اس ملک کے جو ہے نا قوم کا معاشی قاتل ہو آپ نے معاشی قتل کیا اس ملک کو لوٹ کے، اس ملک کو مقروض بنایا، اس ملک کو انارکی کی طرف دھکیلا، انتشار کی طرف دھکیلا۔ آپ میں اور کچے کے ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے۔ محترمہ مریم نواز بے لحاظ عورت، آپ عمران خان کو ایک دہشت گردی کا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہو، جو دنیا میں امن کا پرچار کرتا ہو، جو 20 سال پہلے امریکہ سے کہتا ہو کہ جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، اور 20 سال بعد پوری دنیا وہ بین الاقوامی قوت طالبان کے ساتھ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھتے۔ 20 سال پہلے خان صاحب نے امریکہ سے کہا تھا کہ جنگ حل نہیں ہے مسئلے کا، مذاکرات کرو، امن کی طرف بڑھو۔ جو دنیا میں امن کی پرچار کرتا ہو، جو دنیا میں اسلام کو امن کا مذہب کا پرچار کرنے والا، دنیا کو سمجھانے والا کہ اسلام امن کا نام ہے، اس شخص کے بارے میں آپ کہتی ہو کہ جی یہ دہشت گرد ہے، اس نے دہشت گرد پالے ہوئے، کر لیا آپ نے آپریشن، گھس گئی آپ عمران خان کے گھر میں، کیا ملا آپ کو؟ پانی کی بوتل اور غلیل، یہ ملا آپ کو، جس کو آپ دہشت گرد کہہ رہے ہو، جس سے آپ کہہ رہے ہو کہ خیبر پختونخوا سے پختون آئے ہوئے دہشت گردی کرنے کے لیے۔ آپ انتشار پیدا کرنا چاہتی ہو، آپ قوم کو تقسیم کرنا چاہتی ہو، آپ نفرتیں پھیلانا چاہتی ہو۔ ایک طرف ریاستی ادارے نفرتیں پھیلا رہی اور دوسری طرف تم بیوقوف عورت اس ملک کے اندر نفرتیں اور انتشار پیدا کرنا چاہ رہی ہے، جو تمہارے باپ کا ایجنڈا ہے، اس ملک کو انارکی کی طرف اور انتشار کی طرف لے کے جانا۔ یہ آپ کے والد کا ایجنڈا ہے اور ان بین الاقوامی قوتوں کا ایجنڈا ہے جس کا ایجنٹ آپ کا والد ہے۔ میں مطالبہ کروں گا، میں اپیل کروں گا اپنی عدالتوں سے، یہ سب کچھ ہمارے ججز اپنی آنکھوں سے اس ظلم اور جبر کو دیکھ رہے ہیں۔ روزانہ تحریک انصاف کے سیاسی ورکر اور لیڈرشپ عدالتوں کے سامنے کھڑی ہوئی ہے، جن کے اوپر دہشت گردی کے، بغاوت کے FIR کاٹے گئے ہیں۔ سیاسی ورکر پرامن احتجاج کرتی ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کی FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ کراچی میں کیمانی کے اندر ہمارے
ورکرز کے اوپر دہشت گردی کی FIR کاٹی گئی ہے۔ MPA شاہ نواز جدون اور اس کے ساتھ 10 ورکرز جو پرامن احتجاج روڈ کے اوپر کر رہے تھے، اور اس طرح پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی جو ہے نا احتجاج پرامن ہو رہے، وہاں پر دہشت گردی کی FIR کاٹی جا رہی ہے۔ عدالتیں اچھی طرح جانتی ہے، کیونکہ یہ سارے کیس عدالتوں میں جاتے اور جج صاحبان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ 22 سال کے جو ہے بچے جو ہے نا ان کے سامنے جو ہے نا کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر دہشت گردی کی FIR کاٹی جاتی ہے۔ نہ کوئی برآمدگی، نہ کوئی چیز وصول ہوتی ہے، نہ کوئی دہشت گردی کے جو لوازمات ہیں نہ ان سے ملتے، سیاسی ورکر کے اوپر دہشت گردی کی FIR کاٹ دی جاتی ہے۔ اور آج بھی اس وقت بھی لاہور اور اسلام آباد میں تحریک انصاف کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے، اور جو رہنما لیڈر ورکر گھر پر موجود نہیں ہے اس کے 10 سال 15 سال کے بچے اٹھائے جا رہے، یا بزرگ والدین کو جو ہے نا گرفتار کیے جا رہے، گھر کے بزرگوں کو گرفتار کیے جا رہے، بیمار بزرگ گرفتار ہو رہے۔ یہ ہے اسٹیبلشمنٹ اور اس کی پٹھو حکومت کی بدماشی۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس تشدد سے اور اس ظلم سے اور اس جبر سے اس قوم کو یرغمال بنایا جا سکے گا؟ اور آپ زبردستی اس قوم کے اوپر ان چور اور ڈاکو کو مسلط کر سکیں گے؟ تو میری عدالتوں سے گزارش ہے، مطالبہ کرتا ہوں کہ نظریہ ضرورت کو دفنا دے۔ یہ وقت ہے فیصلے کرنے کا، یہ وقت ہے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کا، یہ وقت ہے آئین کی روح کے مطابق فیصلے کرنے کا، یہ وقت ہے کہ آئین کی روح کے مطابق فیصلے ہو۔ یقیناً مشکل وقت ہے، آپ کے لیے بھی مشکل وقت ہے، کیونکہ یہ ایک مافیا ہے، آپ کے اوپر بھی پریشر ڈالتے ہیں، آپ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو بھی دھمکی دیتے ہیں، اور پھر وہ طاقتور طبقہ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، جن کے ہاتھ میں طاقت کا ڈنڈا اور طاقت کی بندوق ہے، وہ بھی ان ڈاکو اور قاتلوں اور لٹیروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یقیناً مشکل وقت ہے، لیکن قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، جج صاحبان قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، معزز عدلیہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، قوم کی امیدیں آپ سے وابستہ ہے کہ اب آپ نے فیصلے کرنے اس ظلم اور جبر کے خلاف۔ دوستو ساتھیو، آپ لوگوں کو بہت شکریہ کہ آپ لوگ مجھے سنتے ہو اور مجھے رپلائی کرتے ہو۔ السلام علیکم۔